السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه لم يولد سبحانه ويكون في العز مشاركة ولم يلد فيكون مورثا هالكا لم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ حیدری محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل صلوات محمد وآل محمد بلندتر صلوات نعرہ حیدری بالآخر وہ ایام آ گئے جن کا سال کے 365 دنوں میں ہر مومن منتظر رہتا ہے اور ان ایام میں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ کہیں مجلس ہو اور ہم گریہ کریں، کوئی مصائب پڑھے اور ہم اشکوں کی نظر خاتون جنت کی بارگاہ میں پیش کریں، نوحہ پڑھا جائے اور ماتم کیا جائے۔ ہم منتظر رہتے ہیں کہ مظلوم کا تذکرہ ہو اور ہم آنسوؤں کی شکل میں خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کریں، لیکن وہ بیوی جو اس مجلس میں آتی ہے وہ کسی چیز کا انتظار نہیں کرتی گریے کے لیے،
کبھی خولی کے تنور پہ ماتم کرتی ہے، کبھی قتل گاہ حسین پر ماتم کرتی ہے، کبھی دربار شام میں ماتم کرتی ہے، کبھی زندان شام میں بیان کرتی ہے۔ ہمارا پرسہ اسی بیوی کے لیے ہے جس نے یہ خبر ملنے پر اپنے بابا سے کہ بیٹی ایک دن تیرا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں ذبح کر دیا جائے گا، تو تڑپ کے پوچھا بابا کیا اس وقت آپ ہوں گے؟ فرمایا نہیں۔ بابا کیا ابو الحسن ہوں گے؟ فرمایا نہیں۔ عرض کیا میں رہوں گی؟ فرمایا نہیں۔ حسن مجتبیٰ ہوں گے؟ فرمایا نہیں۔ تو ایک مرتبہ تڑپ کے پوچھا بابا پھر میرے چاند کی صفِ عزا کون بچھائے گا؟ فرمانے لگے بیٹی ملال نہ کر، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں کا ماتم کریں گے، جس کے جوان تیرے جوانوں کی صفِ عزا بچھائیں گے، جس کے بچے تیرے بچوں کا ماتم کریں گے، جن کی عورتیں تیری عورتوں کا ماتم کریں گی۔ تو بی بی بابا کی خدمت میں عرض کرتی ہے بابا اگر اللہ کا یہ وعدہ ہے تو سیدہ بھی ایک وعدہ کرتی ہے، اس وقت تک جنت میں نہ جاؤں گی بابا جب تک کہ حسین کا ایک ایک رونے والا جنت میں نہ چلا جائے۔ بس عزادارو، سید عالم نے یہ نہیں فرمایا میں اللہ سے حسین پر رونے والوں کے لیے جنت مانگوں گی، نہیں فرمایا اس وقت تک جنت میں نہ جاؤں گی جب تک کہ ایک ایک رونے والا جنت میں نہ چلا جائے۔ تو عزادارو، عزادار حسین کے لیے اب عبادتوں کا محور و مرکز جنت نہیں ہے، وہ تو حسین کی ماں پہلے ہی عطا کر چکی۔ اس نے مانگی نہیں جنت، جنت کا اعلان کیا۔ اس لیے ہم جزا کو ٹارگٹ بنا کر عبادت نہیں کرتے ہیں۔ پہلی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، ہم ثواب و جزا کے لالچ میں عبادت کے قائل نہیں ہیں، اس لیے کہ جو ثواب و جزا کے لیے کی جائے وہ عبادت نہیں ہوا کرتی، سودے بازی ہوتی ہے۔ اس لیے عبادت کا اصل محور عزیز و غرض نہیں، محبت ہوا کرتی ہے۔ جو محبت کے نتیجے میں عمل میں آئے وہ مقصود پروردگار ہے، اور جو لالچ کے نتیجے میں کیا جائے وہ انسانیت کے دامن پر دھبا ہے۔ اس لیے عزیزان محترم، آغاز گفتگو کرتے ہوئے یہ عرض کر رہا ہوں کہ غلطی یہی ہوئی، اور محور غلط ہو گیا یا کر دیا گیا کہ اسلام کا تقاضا یہ ہے اللہ کو مانو۔ عزیزان محترم، اسلام ماننے کا حکم نہیں دیتا، ورنہ اللہ کو کس نے نہیں مانا؟ اب یہ جو کہا جاتا ہے اللہ کو مانو، اللہ کو مانو، اللہ کو جانو، اسلام نہ جاننے کا حکم دیتا ہے نہ ماننے کا حکم دیتا ہے، اسلام پہچاننے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام پہچاننے کا حکم دیتا ہے،
اور پہچاننے کی بنیادیں لالچ نہیں ہوا کرتی، محبت ہوتی ہے۔ ورنہ وہ کون سی مخلوق ہے اس کرۂ ارض پر جو اپنے اپنے طریقے سے اللہ کی عبادت کو نہیں مانتے؟ یہ ایک فیشن ہے کہ کہا گیا ہم بھی مانتے ہیں تم بھی مان لو، فلاں نہیں مانتا، نہیں ماننے کی کیا بات ہے عزیزو، مانو، سب کو مان لو، لیکن مانو وہ جو ہو وہ مانو، پتھر کو پتھر مانو، شجر کو شجر مانو، بلندی کو عظمت کہو اور پستی کو پستی کہو۔ یہ جبھی ہو سکتا ہے جب تم اس کو پہچان لو گے۔ اسی لیے صادق آل محمد جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں لفظ عبادت ہے وہاں وہاں اس سے مراد معرفت معبود ہے۔ اس لیے جب تک معرفت نہ ہو یہ کیسے طے ہوگا عبادت قابل قبول ہے یا نہیں؟ اپنے اپنے طریقے پر تو سب عبادت کرتے ہیں نا۔ آج کی گفتگو تمیدی ہے، ہم تفصیلات میں جائیں گے۔ تو اسلام حکم دیتا ہے پہچانو، اللہ کو پہچانو، رسول کو پہچانو، امام کو پہچانو۔ اچھا، اگر اللہ کو نہ پہچانا تو ہوگا کیا؟ فرض کروں اگر اللہ کو نہ پہچانا تو عبادتوں کے ظواہر رہ جائیں گے، روح مفقود ہو جائے گی۔ پھر ہوگا تو یہی نا کہ مسجدوں میں مجمع تو بہت ہوگا۔ اب میں نہیں کہتا، مولائے کائنات کا ارشاد ہے نجم البلاغہ میں کہ دین کے نام پر بڑے عظیم الشان مجمع تو قائم ہو جائیں گے، لیکن ہم مولا فرماتے ہیں ان کے اندر ٹھہرنے والے زمین کی بدترین مخلوق ہوں گے۔ وہ مسجد کے اندر کر کیا رہے ہوں گے؟ نماز پڑھ رہے ہوں گے، اچھا ہم نے کہا عبادت کر رہے ہوں گے، تلاوت قرآن کر رہے ہوں گے۔ میرے مولا ان کی عبادت و تلاوت قابل تعریف کیوں نہیں ہوئی؟ کہاں پہچان کر نہیں کر رہے، مانگنے کے لیے کر رہے۔ تو اللہ کو پہچانو، نہ پہچانو گے تو عبادت کا جسم رہ جائے گا، روح مر جائے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ رسول کو پہچانو، اگر نہ پہچانو گے تو رسول کی نعتیں تو رہ جائیں گی، لیکن تعلیمات نبوی نگاہوں سے محو ہو جائیں گی۔ میرے بزرگ بیٹے جناب عرفان علی صاحب، کیا یہ المیہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد، محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا گلا کاٹ دے؟ بات صرف اتنی ہے کہ اللہ کو مانا تو ہے، اس پر بھی مفصل بات کروں گا، لیکن اللہ کو پہچانا نہیں ہے۔ ورنہ تو دیکھتا کہ پروردگار عالم نے کفار کی تخلیق بھی معطل نہیں کی۔ دنیا میں نافرمانیاں زیادہ ہے، اطاعت زیادہ ہے۔ چلے ایک جملہ آج کی تمیزی صحبت میں آپ سے عرض کر دوں۔ جس دن نافرمانی کا وزن بڑھ جائے گا زمین پر، میرے الفاظ پہ غور رہے، نافرمانی کا وزن بڑھ جائے گا، اس دن قیامت آ جائے گی۔ تو کس کا وزن زیادہ ہے؟ اطاعت کا۔ دوسرا جملہ، لیکن تعداد میں نافرمانیاں زیادہ ہیں یا اطاعت؟ نافرمانیاں زیادہ ہے نا۔ تو پروردگار جب نافرمانوں میں اضافہ ہوتا ہے
تو تخلیق کے عمل کو روک دے؟ کیا بات ہے، واہ سبحان واہ اللہ کا اس لیے تخلیق کے عمل کو روکتا نہیں کہ میرے نام کی مالا جپنے والا غور تو کرے، جب میں جینے کا حق دے رہا ہوں تم کھیرنے والے کون ہو؟ اور محمد و آل محمد صلوات اچھا اب ایک بات طے کر لینا، جو نافرمان ہے تو مسلمان نا، میں کلمہ پڑھ رہا ہے تو مسلمان ہے، جس نے رسالت کی معرفت حاصل نہیں کی مسلمان تو ہے۔ اب پھر یہ جملے عرض کر رہا ہوں، اللہ کو نہ پہچانا تو عبادت کا جسم رہے گا، روح مر جائے گی، رسول کو نہ پہچانا تو رسالت کا جسم تو باقی رہے گا، اس پہ نظر رہے گی، تعریف ہوگی گیسوئے مبارک کی، منہ مبارک کی، لیکن تعلیمات چھپ جائیں گی نظروں سے۔ یہ نقصان ہے اللہ کو نہ پہچاننے کا اور رسول کو نہ پہچاننے کا۔ لیکن اگر ایمان کو نہ پہچانا، اب مجھے بتا دے کوئی وہ مسلمان رہے گا؟ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ فقد ماتا میتۃ الجاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر گیا۔ آپ نے دیکھا اللہ کی نافرمانی کے بعد مسلمان رہا، رسول کو نہ پہچان کر بھی مسلمان رہا، امام کو نہ پہچانا۔ بس عزیزو اس لیے عرض کر رہا ہوں، سوچنے کے لیے اس پہلی گفتگو میں کچھ بنیاد قائم ہو جائے ہماری آئندہ گفتگو کی۔ خطبہ جمعہ میں اللہ کا نام بھی آیا، لوگ بیٹھے رہتے، رسول کا نام بھی آیا، بیٹھے رہتے ہیں، لیکن جیسے زمانے کے امام کا نام آتا ہے کبھی تم نے اس بات پر غور کیا کہ کیا وجہ ہے نام خدا پر تعظیم نہیں ہوئی، نام رسول پر نہیں؟ حالانکہ اللہ اور رسول پر تو ایمان کی بنیاد قائم ہو رہی ہے نا۔ ہوا کیوں یہ؟ پہلی بات یہ عرض کر دوں کہ ایسا ہم اپنی مرضی سے نہیں کرتے، جس نے دین دیا ہے اس کا حکم یہی ہے، میرے معبود اپنے نام پر۔ عرض کر دوں ان بچوں کے لیے، بزرگ واقف ہیں کہ اے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، جس وقت ایران تشریف لائے ایک محفل میں بیٹھے تھے، کسی نے سوال پوچھتے ہوئے آخری امام کا نام لیا، امام علیہ السلام بیٹھے تھے یک کھڑے ہو گئے۔ پوچھنے والے نے پوچھا آپ باپ ہیں، آنے والا بیٹا ہوگا، تو ایک مرتبہ فرمایا بیٹا سمجھ کر اطاعت نہیں کی، بیٹا سمجھ کر تعظیم نہیں کی، اللہ کی حجت سمجھ کر تعظیم کی ہے۔ اچھا تو اب اللہ نے اس حجت کو، یعنی زمانے کے امام کو، ہر دور میں اس کی معرفت کو ایمان کی شرط اولی کیوں قرار دیا؟ شرط اولی کیوں قرار دیا؟ تو آپ سے عرض کر رہا ہوں عزیزان محترم، اللہ ہے لیکن غائب ہے، نبی ہر زمانے میں سامنے نہیں ہے،
لیکن کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جس میں امام نہ ہو. جو عنوان امسال گفتگو کے لیے منتخب کیا گیا وہ ہے مادیت اور معنویت. جو میرا 8واں امام کھڑا ہوا وہ مادیت کا احترام نہیں تھا, معنویت کا احترام تھا. ٹھیک ہے عزیزان گرامی مرتبت, جس دنیا میں آپ رہتے ہیں ایسی ہی ایک دنیا, اس سے ملتی جلتی دنیا کہیں اور موجود ہے. آپ اس دنیا کو دیکھتے ہیں, وہ دنیا نظر نہیں آتی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہی دنیا حقیقت ہے. ایک اور دلیل لے لیجیے. دیکھیں نا, اللہ نے زندگی دی, نعمت ہے. اللہ نے زندگی کی ہر ضرورت کو آپ سے پہلے خلق کیا, نعمت ہے. پھر یہ کیوں کہا کہ اگر ہمارے ہو تو ہم سے ملاقات کے لیے موت سے نہ گھبرانا. یعنی اس زندگی کو اس نے حقیقی زندگی قرار نہیں دیا. اس زندگی کو جو تم کو نظر نہیں آ رہی ہے وہ حقیقی زندگی ہے. ظاہری دنیا مادہ ہے, معنوی دنیا حقیقت ہے. پھر کہوں, مادی دنیا ظاہر ہے, معنوی دنیا غائب ہے. تخلیق کا مقصود مادیت نہیں معنویت ہے. اس لیے عزیزو عرض کر رہا ہوں, اس نے اہتمام یہ کیا, تخلیق کائنات کے سفر کو غائب پہ شروع کیا اور غائب پہ ختم کرے گا. اچھا, یہ جو ظاہری دنیا ہے, مادی دنیا ہے, یہ مفادات کی دنیا ہے. معنوی دنیا کمال کی دنیا ہے. مادی دنیا یہ ہے کہ میں آپ کے لیے کچھ کروں, آپ میرے لیے کیا کر رہے ہیں. معنوی دنیا یہ کہ تم سجدہ کرو نہ کرو, رزق میں کمی نہ ہونے دوں گا. اچھا, یہ بچے بھی سمجھتے چلیں. دیکھو, نیند کی حالت میں, جس کو انگریزی میں ڈریم اور اردو میں خواب کہتے ہو, دیکھتے ہو, اور خواب دیکھنے کے بعد کسی ماہر کے پاس, عالم کے پاس پہنچتے ہو کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے, اس کی تعبیر کیا ہے. یہ جو خواب سوتے ہوئے دیکھتے ہو, آنکھوں سے دیکھتے ہو نا, لیکن آنکھیں جس وقت خواب دیکھتے ہو تو بند ہوتی ہیں. دیکھ کس چیز سے رہے ہو. خواب میں چلتے ہوئے دیکھتے ہو, پیر تو بستر پہ ہوتے ہیں, چلتا کون ہے. بس عزیزو, وہ آنکھیں جو بند ہیں بستر پر, وہ مادی آنکھ ہے. جن سے دیکھ رہے ہو وہ معنوی آنکھ ہے. اچھا, اب دیکھ لیا خواب, اب پہنچے اس کی تعبیر کے لیے. یہ تعبیر کیا ہے؟ اگر مجھ سے پوچھو, تعبیر خواب کی بہترین ڈیفینیشن یہ ہے, مادی دنیا کو معنوی دنیا سے ملانے کا عمل. مادیت کو معنویت سے ملانے کے عمل کو خواب کہتے ہیں. دیکھیے, اگر آج کی یہ گفتگو میں آپ تک پہنچا سکا تو آئندہ تمام منزلیں آسان ہو جائیں گی. اب خواب دیکھا, خواب یہ دیکھا کہ مکان کی بنیاد میں آگ ہے. تعبیر لینے کے لیے پہنچے. کچھ نام ہے, میں جان بوجھ کر نہیں لے رہا ہوں,
اور صرف اتنی ہی بات کروں گا جس کا تعلق میرے عنوان سے ہے. انہوں نے دیکھا، کہا اپنے نامہ اعمال کی اصلاح کر لے، قبر میں آگ بھرنے کا سامان فراہم کر رہا ہے. خواب دیکھا، تعبیر یہ تھی. دوسرا پہنچا، کچھ عرصے کے بعد کہا مکان کے نیچے آگ دیکھی. کہا اپنے مکان کی زمین کو کھود، اس میں خزانہ چھپا ہے. اب عام آدمی، اس نے کہا قبلہ یہ کیا؟ اس نے خواب دیکھا. تم نے کہا کہ عذاب کی تیاری ہے، اس نے خواب دیکھا، تم نے کہا دولت ہے. کہا اس نے جو خواب دیکھا تھا وہ گرمی کے موسم میں تھا، اس نے جو خواب دیکھا یہ سردی کے زمانے میں ہے. ٹھیک ہے. ایک نے خواب دیکھا اذان کہہ رہا ہوں، کہا اصلاح کر، ہوشیار ہو جا، چوری میں پکڑا جائے گا. دوسرے نے بھی خواب میں دیکھا اذان دے رہا ہوں. آگے پیچھے دو آدمی سائل آ گئے. کہا دیکھا اذان کہہ رہا ہوں، کیا مطلب ہے؟ کیا مبارک ہو، تجھ کو سفر حج نصیب ہوگا. بھئی خواب ایک ہی ہے، تعبیریں مختلف ہیں. کہ یہ آپ نے الگ الگ تعبیریں کیوں بتائی؟ کہ یہ جس نے خواب میں اذان دیتے ہوئے دیکھا، اس میں کبھی عمل خیر کی توفیق پیدا نہیں ہوئی. سورہ یوسف میں جب پیمانہ رکھ دیا گیا سامان میں، اب جو قرآن پڑھنے والے حضرات ہیں، تو کیا وہ اذان ہی تو دی گئی تھی نا؟ بھائی بادشاہ کا پورا واقعہ بیان نہیں کروں گا، میری عادت نہیں ہے. اچھا، پھر سورہ اعراف میں بھی فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، وہاں بھی ایک مؤذن نے اذان کہی تھی. کہا ٹھیک ہے صاحب، یہ بات تو سمجھ میں. دوسرے صاحب کو حج کا سفر، کہا نہیں پڑھا قرآن. ابراہیم کو حکم دیا حج کی اذان کہے، کیونکہ آنے والا ہمیشہ خیر اور عمل صالح میں نظر آتا تھا، اس لیے اس سے چوری کی توقع نہیں ہے، حج نصیب ہوگا. اچھا عزیزان محترم، اب جو میرے عنوان سے متعلق بات ہے وہ یہ ہے کہ جو خواب دیکھا تھا وہ مانوی دنیا کا تھا. اس خواب کی تعبیر میں جس چیز سے یہ دانشور ملا رہا تھا وہ مادی دنیا تھی نا. وہی عمل خیر کرتا تھا، یہ عمل فسق کرتا تھا، تو اس مانوی چیز کو مادی سے ملایا نا. تو کیا مطلب ہے؟ مانویت اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی، جو لگایا نہ جائے، مانویت اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ کوئی ایک مادی پیکر نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو میرا پروردگار خلق کرے، میرا پروردگار رزق دے، میرا پروردگار صحت دے، میرا پروردگار علم دے. پروردگار مادی ہے؟ بتا دیجئے. نہیں نا، عالم مادہ سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی پیکر تو نہیں ہے نا. لیکن دیتا رزق بھی، دیتا صحت بھی، دیتا زندگی بھی، دیتا موت بھی. اب اگر ان صفات الہی اور مانویہ کو سمجھنا ہو تو زمین پر کوئی ایسا مادی پیکر ڈھونڈ لو. وہ ایک ایسا مادی پیکر ڈھونڈو خدا کے کام اس میں نظر آئیں اور خدا کی معرفت سامنے آتی جائے. ٹھیک ہے، اسی لیے اس نے اپنی نشانیوں کو چھپایا. سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. خیر آگے چلتے ہیں. دیکھو تو مادیت ظاہر، مانویت غائب. مادیت مفادات کی اسیر، مانویت کمال کی جستجو میں، کمال کی جستجو میں، کمال کی تلاش میں، کمال تک پہنچنے کے لیے بے چین. اور اس طرح عزیزان محترم پھر مادیت کو ایک وصف دیا. کیا؟ آپ پر کسی نے ظلم کیا،
فطری جذبہ کیا ہے؟ جیسا میرے ساتھ کیا ہے ایسا جواب نہیں. یہ مادی دنیا ہے. لیکن مانوی دنیا یہ ہے کوئی روزانہ سر پہ کوڑا پھینکے, خبر ملے کہ آج بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے چلا جائے. یہ مانوی دنیا ہے نا, یہ مانوی دنیا ہے نا. پھر کہتے کو بھائی اگر تم پر کوئی ظلم کرے, القتل بالقتل والحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى, تمہیں اجازت ہے ایک جان کے بدلے میں جان, قتل کے بدلے میں قتل, عبد کے بدلے میں عبد, انثى کے بدلے میں انثى, تمہیں اجازت ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ معاف کر دو, بہتر یہ کہ معاف کر دو. بھائی یہ بدلہ لینے کا اختیار کیوں, پھر معافی کی فضیلت کیوں؟ کہ اس لیے ایک مرتبہ اگر مادی دنیا میں بدلے کو سمجھ گیا تو یہ بھی سمجھ جائے گا کہ مانوی دنیا میں بھی بدلہ ملے گا. مانوی دنیا میں بھی بدلہ ملے گا. تو ایک چیز کو فطرت کا محکوم بنایا, ایک چیز کو فطرت کا عامل بنایا. میں نے لفظ بدل دیا اس وقت اس لیے تاکہ بات واضح ہو جائے کہ مانویت کو آپ تک پہنچایا جاتا ہے فطرت کے طور پر. لیکن ابھی عرض کر دیتا ہوں فطرت کیا ہے, اس کو فطرت پر گفتگو کرنے والے بھی جانتے نہیں ہیں. ٹھیک بھائی, میں نے کیا کہا, ظاہری دنیا مفادات کی دنیا, میں دوں تو مجھے ملے, مجھے ملے تو میں دوں, یہ ہے مادی دنیا. مانوی دنیا کیا ہے, ملے یا نہ ملے اپنا فریضہ پورا کرے. جہاں سے ملنے کی امید نہ ہو, کیا پتا اولاد فرما بردار نکلے گی یا نا فرمان ہو جائے گی, باپ پالتا ہے یا نہیں. بھئی یہی تو شان ربوبیت ہے نا, یہی شان ربوبیت ہے کہ اس امید پر نہیں. اور جب یہی جذبہ آپ کی عبادت, مانویت, شریعت اور عمل کی بنیاد بن جائے تو یوں کہہ دوں مانویت کے سفر کا آغاز ہوتا ہے. اب جو میں نے بات کہی ہے کہ فطرت کیا ہے, تو یہ کہتے ہیں کہ پورے کا پورا اسلام فطرت ہے. کہیں کوئی اعتراض ہو, کوئی اختلاف ہو تو مجھے بتائیے. اسلام کیا ہے, دین ہے, فطرت ہے. انسان کے جتنے جذبے ہیں وہ سب کیا ہے, فطرت. انسان کے جذبے میں ایک جذبہ جینے اور مرنے کا ہے. تو بتاؤ انسان جینا چاہتا ہے یا مرنا چاہتا ہے؟ جینا چاہتا ہے. اگر فطرت کا جذبہ مرنا بھی ہے تو انسان کو مرنے کی تیاری کرنی چاہیے نا. بھائی جینے کے سامان کیوں ڈھونڈتا ہے, موت کا سامان تلاش کر. کہتے ہیں جینا بھی زندگی, جینا بھی فطرت, مرنا بھی فطرت. میں نے کسی گفتگو میں کہا تھا کہ بھائی دیکھو, اس نے وعدہ کیا تم میرا شکر ادا کرو, لَأَزِيدَنَّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ, سورہ ابراہیم ہے, لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم شکر ادا کرو میں اور دوں گا. اب اگر ایک انسان پوری زندگی گزار دے شکر الہی کرتے کرتے, کیا اس کو موت نہیں آتی؟ تو مجھے بتا دو پھر نعمت کس چیز کا نام ہے؟ موت کا نا. تو موت نعمت بھی, موت مانوی بھی. لیکن موت کو برضا و رغبت خوشی سے کوئی قبول نہیں کر رہا ہے. اس لیے عزیزو, یہ لوگ مادے کے حصار میں اس طرح قید ہو گئے کہ فطرت پر عامل تو ہوئے ہیں, فطرت کے محکوم ہو گئے ہیں, فطرت کے حاکم نہیں ہوئے. تو جذبہ فقط یہیں تک بڑھا. لیکن جو فطرت پر حاکم تھا اس کی تیاری یہ تھی, جو سر پہ ضربت لگاتا ہے اسی کو دودھ کا شربت پلا دیا جاتا ہے. جو موت کا سامان لے کر آتا ہے اسی کے لشکر کو سیراب کر دیا جاتا ہے. تو عزیزو اب ایک بات کہہ رہا ہوں, حسین اس کائنات میں اس شہنشاہ کا نام ہے جس نے مادی دنیا کو مانوی دنیا کے مرکز میں پہنچا دیا ہے. ورنہ تو سب کہتے ہیں غم فطرت ہے,
کب؟ غم اس کا ہوتا ہے جس سے کوئی رشتہ ہوتا ہے، جس سے کوئی تعلق ہوتا ہے. گھر میں کوئی مر جائے، پڑوس میں کوئی مر جائے، کیفیتیں مختلف ہوں گی نا. دوسرے شہر میں جو مر جائے کیفیتیں مختلف ہوں گی. پھر عزیزان محترم، جس سے کوئی خونی رشتہ ہو وہاں غم اور زیادہ ہوتا ہے. جس کو دیکھا ہو تو تکلیف پر بہت آنسو آتے ہیں. کسی کا کوئی بھائی بہن اگر پیدائش سے ان کی پہلے مر چکا ہو تو اس کی تکلیف کا، موت کا صدمہ نہیں ہوا کرتا. جو نگاہوں کے سامنے مر جائے اس کا صدمہ بہت ہوتا ہے. جس کا صدمہ بہت ہوتا ہے، وقت گزرتا ہے، دن گزرتا ہے، وقت گزرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ زخم بھی مندمل ہونے لگتا ہے، غم ہلکا ہونے لگتا ہے. عزیزان محترم، فطرت نے جتنے اصول غم کے مرتب کیے ان میں سے ایک بھی تو ایسا نہیں ہے جس کو تم غم حسین میں دکھا سکو. حسین سے کس کا خونی رشتہ ہے؟ حسین کو کس نے دیکھا ہے؟ اور پھر جس کو 1400 سال ہو چکے. لیکن بات کیا ہے، آج بھی جب محرم کا چاند نظر آتا ہے تو دل بے چین ہو جاتا ہے. یوں کہہ دوں، فطرت ایک طرف جا رہی ہے، حسینیت ایک طرف جا رہی ہے. اس لیے کہ تمہاری فطرتیں مادے میں قید ہو چکی ہیں، حسین تم کو عالم معنویت کی طرف لے جا رہا ہے. حسین وہ نہیں جو فطرت کے ساتھ چلے، حسین وہ جو فطرت کے دھارے کو متعین کرے، فطرت کے دھارے کو متعین کرے. اس لیے اس گھرانے میں کوئی اس بات پر نہیں رویا کہ موت آ رہی ہے. آنسو اس بات پر بہے ہیں کہ مرنے کی اجازت کیوں نہیں مل رہی ہے. بس آج کی گفتگو تمام ہوئی. بس میری خواہش یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ مجلس وقت پر شروع ہو جایا کرے. آج تاخیر ہو گئی تھی، 8:30 بجے آغاز ہو جائے. جناب رضا علی صاحب توسخانی کریں گے. 9 بجے انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. مادیت اور معنویت پر گفتگو ہوگی. جب صف اعلیٰ بیت جاتی ہے اور وقت کا اعلان ہو جاتا ہے نا، کوئی آئے یا نہ آئے، حسین کی دکھیاری ماں آ جاتی ہے. اور جب دیکھتی ہے کہ ابھی مجلس کی تیاری نہیں ہے تو پہلو پہ ہاتھ رکھ کے خود فرش اعلیٰ کو بچھاتی ہے. اس لیے خیال رکھنا، یہ حسین کی محبت اللہ کا عطیہ ہے. اس کی حفاظت کرنا، اس کی قدر کرنا. معصوم سے پوچھا، مولا کیسے پتہ چلے کوئی ہمارا ہے، اپنا ہے یا اپنا نہیں ہے؟ تو فرمایا بس اس کے سامنے 3 مرتبہ کہنا، یا حسین، یا حسین، یا حسین. اگر آنکھوں میں نمی اتر آئے تو سمجھ لینا اپنا ہے. بس عزادارو، حسین فطرت کے دھارے کو معید کرتا بنتا. حسین نے دوسروں کو نہیں پکارا، آواز دی، اکبر بیٹا تم میرے ساتھ چلو گے، قاسم تم میرے ساتھ چلو گے، اکبر بیٹا تم میرے ساتھ چلو گے. حتیٰ کہ چشمائے علی اصغر کو بھی ساتھ لے لیا تھا. اور پھر روایات میں لکھا ہے جس نے معاملے کو سید الشہداء سے طے کر لیا، حسین نے پھر کبھی اس کو تنہا نہیں چھوڑا. یہ حسین اپنے گھرانے میں بھی بڑی بے مثال ذات ہے. عزادارو، بڑی بے مثال ذات ہے. اللہ تم کو روضہ شبیر پر جانے کی توفیق عطا فرمائے. بس چند جملے ابتداء ایام اعزا میں سن لیجئے. ایک ذاکر گزرے ہیں جن کا نام شیخ مہدی تھا. ہر صبح کو حرم سید الشہداء میں مصائب سید الشہداء بیان کیا کرتے تھے. شیخ مہدی کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا ایک شخص قبر حسین پہ آیا اور آ کے کہتا ہے، مولا
میری دولت، میرے پیسے، میرا مال گم ہو گیا ہے، تجھ سے مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ فریاد زور زور سے کر رہا تھا، کچھ زائرین آگے بڑھے اور بڑھ کے اس کو پیسے دینے جائے، اس نے پیسے واپس کر دیے۔ ایک مرتبہ حسین کو مخاطب کر کے کہتا ہے مولا کسی اور کی بھیک نہیں چاہیے، تجھ سے لینا چاہتا ہوں۔ مہدی کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا کہ دیکھوں اس شخص کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ باب القبلہ سے دروازہ کھلا، ایک معذبہ حرم میں داخل ہوئی اور اس نائن کے قریب آئی۔ میں دور سے دیکھ رہا تھا، بیوی نے کچھ کہا، اس نے کچھ کہا، بیوی نے کچھ دیا، اس نے کچھ پیسے واپس کیے، اس کے بعد پھر بیوی نے کچھ دیا، اس نے لے لیے اور روتا ہوا ایک مرتبہ حرم سے رخصت ہوا۔ مہدی کہتے میں پیچھے پیچھے چلا، میں نے کہا بس اتنا بتا دے بیوی کون تھی اور تیرے ساتھ ہوا کیا؟ تو منع کر رہا تھا کسی سے پیسے نہیں لینے۔ تو ایک مرتبہ کہتا ہے بیوی نے آ کر کہا میرے حسین کو نہ ستا، اپنے کھوئے ہوئے پیسے مجھ سے لے لے، میرا حسین زخمی ہے۔ تو میں نے کہا بی بی آپ کون ہوتی ہے حسین کی طرفداری کرنے والی؟ ایک مرتبہ کیا نہیں پہچانا؟ ارے میں وہی بدنصیب بہرا ہوں جس نے چکیاں پیس پیس کر حسین کو پالا تھا۔ یا خیر